الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، طلباء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، بے شمار نعمتیں اس جسم میں عطا فرمائیں۔ انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ خود پروردگار عالم نے فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے، چاہے وہ جسم کے اندر ہوں اور چاہے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے جسم سے باہر ہوں، یعنی زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، درخت، بے شمار نعمتیں وہاں بھی اور یہاں بھی، نہ ان کی گنتی کر سکے آدمی، نہ ان کی گنتی کر سکے۔ اور ان ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے اونچے درجے کی مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات، سرو سرشٹ، اعلیٰ درجے کی مخلوق، اور بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو نہ ہو تو انسان سارا جہان لٹا سکتا ہے، اس ایک آنکھ کو خرید نہیں سکتا۔ بغیر مانگے، بغیر سوال کیے، ہم تو ماں کے پیٹ میں جانتے بھی نہیں تھے کہ اگر یہ آنکھ نہیں ہوگی تو ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ تو بغیر سوال کیے، بغیر طلب کیے، بغیر کوشش کیے، بغیر اپلیکیشن لگائے، اللہ تعالیٰ نے خود سے فیصلہ کیا کہ ہم کو انسان بنائیں گے اور ٹھیک ٹھاک بنائیں گے۔ آنکھیں بھی دیں گے تو اندھا نہیں بنائیں گے، زبان دیں گے گونگا نہیں بنائیں گے،
سننے کے لیے کان دیں گے بہرا نہیں بنائیں گے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیں گے لنگڑا نہیں بنائیں گے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیں گے لولا نہیں بنائیں گے۔ اور یہ ساری نعمتیں دے دیں، پر ابھی نعمتوں کا سلسلہ پورا نہیں ہوا کہ یہ ساری چیزیں عطا فرماتے لیکن عقل کم کر دیتے، تو کیا ہوتا؟ یا بے عقل اور پاگل بنا دیتے تو کیا ہوتا؟ کم عقل ہونا بھی بڑی مصیبت اور بد عقل ہونا بھی بڑی مصیبت، بے عقل ہونا اس سے بھی بڑی مصیبت۔ تو عقل کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے بے عقل ہونا جس کو پاگل کہتے ہیں، دوسرا درجہ ہے بد عقل ہونا یعنی دماغ الٹا ہی چلتا ہے، اچھی بات کے بجائے بری بات کی طرف چلتا ہے، اسے کہتے ہیں بد عقل۔ اور کم عقل یعنی موٹی عقل ہے، بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بے عقل تو وہ جو پاگل ہے، جو پاگل ہے اس سے دنیا میں جو چاہے اس پہ گزرے، پر موت کے بعد تو اس کا راستہ آسان ہے۔ جو کم عقل ہے، تھوڑی ہے، سمجھ دیر میں آتی ہے، اس کے لیے بھی آسان ہے، لیکن جو بد عقل ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ بد عقل بنایا، نہ کم عقل بنایا، نہ بے عقل بنایا، چوتھے درجے میں رکھ دیا، عقل مند بنا دیا، صحیح سمجھ عطا فرما۔ پھر یہیں پر نہیں، نعمتوں کی تکمیل کر دی، ایمان عطا کر دی کہ یہ ایمان نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، ہم عقل مند ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کسی پاگل کو دیکھو، اس نے کوئی ہمارے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن بیچارہ پاگل ہے، وہ بیچارہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کے محلے سے کوئی بیچارہ بے عقل انسان گزرتا ہے تو لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، آوازیں کستے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ پتھر مارنے والا بھی پتھر کھانے والے کی جگہ پہ ہو سکتا تھا۔ ذرا سوچا جائے، لوگ روکتے بھی نہیں، دور کھڑے ہنستے رہتے ہیں، اور جوان لوگ، جس جوان کی پاکیزگی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ لوگ اس پہ رشک کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جوان ہے، وہ ایک ایسے انسان کے پیچھے جس کا خود کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں تاکہ وہ گالیاں دے تو مزہ آئے، مزہ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اور اس کے دونوں کے پیدا کرنے والا کس قدر غصے اور ناراضگی میں ہو، کبھی نہیں سوچا۔ نہ جانوروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم لوگ سوچتے ہیں، نہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں، زیادہ صلاحیت والے لوگ موجود ہیں،
لیکن ایمان سے محروم ہے۔ ہم میں کیا خاص بات تھی کہ ہمیں ایمان دے دیا گیا، ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا کہ ذرا بولنا آیا تو ماں نے کلمہ سکھا دیا اور بس مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے یعنی اس دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ذلتوں سے بچ گئے۔ پروردگار عالم نے دونوں جہان کی ذلتوں سے ہم کو بچا لیا۔ یہاں کی ذلت کیا ہوتی کہ ہم اپنے سے کمتر درجے کی مخلوق کو خدا بنا رہے ہوتے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ انسان سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، سب سے اونچے درجے کی مخلوق ہے۔ اب اگر انسان بنانے والے، پیدا کرنے والے کی عبادت چھوڑ کر اس کی کسی اور مخلوق کو معبود بنا رہا ہو، اور وہ بھی اس مخلوق کو جو انسان سے بھی کمتر درجے کی مخلوق ہے، تو یہ عزت کی بات ہے یا ذلت کی بات ہے؟ دنیا میں جو کچھ بنایا گیا وہ انسان کے لیے بنایا گیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ بنایا گیا تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مسخر کرنے کا ترجمہ فرماتے تھے بیگاری خادم بنا دیا گیا۔ کام لو، چھوڑ دو، سورج کا کوئی ٹیکس نہیں ادا کرنا، بجلی رات میں استعمال کرو گے تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، حالانکہ بجلی سے صرف روشنی ملتی ہے، سورج سے تو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، کوئی ٹیکس نہیں چکانا، نہ آکسیجن کے لیے جس سے سانس لیتے، نہ زمین سے نکلنے والے پانی کے لیے، کسی چیز کا کوئی ٹیکس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے بنایا، ڈیوٹی لگا دی، کام کرو اور چلے جاؤ، کچھ نہیں دینا لے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اس ذلت سے بچا لیا کہ ہم اپنے بیگاری خادم کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے، ایمان عطا کر کے۔ اور پھر یہ ایمان اگر اسی ایمان پر باقی رہے اور اسی پر موت ہو جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، راحت، خدا کی مہربانیاں، کرم۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان کے ساتھ رہے، زندگی گزاری، لیکن ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر پھنس جائے گی، ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی مصیبت، ہمیشہ کا دکھ، تکلیف، نجات نہیں ملے گی۔ جو ایمان، موت ایمان پر نہ آئے، فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھی زندگی ہوگی، اچھی موت آئے گی، اچھی موت آئے گی، اچھی آخرت ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، گدھا، گھوڑا، جانور، کتا، کوئی اور مخلوق نہیں بنایا۔ پھر سمجھدار بنایا، عقل مند بنایا، کم عقل، بد عقل، بے عقل نہیں، بلکہ عقل مند بنایا۔ اور اس کے کھسکنے میں دیر نہیں لگتی، کہتے ہیں اسکرو ڈھیلا ہو گیا اس کا، تو ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ جی اس کا تو اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔
تو ہمارا بھی ڈھیلا ہو سکتا ہے نا. اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارا اسکرو اس نے ڈھیلا نہیں کیا، جب چاہے کر دے. تو جس کا ہو گیا اس سے عبرت حاصل کرنی، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ آپ نے ہمیں محفوظ رکھا اس بیماری سے، اس کمزوری سے. نہ کہ تکبر کرنا اور اس کو ذلیل سمجھنا. یہ تو اور افسوس، یہی تو بدعقلی کی علامت ہے کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے لیکن بدعقلا ہو گیا عقل مند سے. تو بے عقل ہونا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا بد عقل ہونا نقصان دہ ہے. عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ جو چیز تم نے بنائی ہے، جو چیز تم نے بنائی ہے، جس چیز کے تم خالق ہو، اس چیز پہ تم تکبر کرو. جو چیز تم نے نہیں بنائی ہے اس پہ تم تکبر نہیں کر سکتے، گھمنڈ نہیں کر سکتے. بنایا تم نے کیا ہے؟ ایک مثال بتا دو جس کی 50 سال کی زندگی ہو گئی ہو، یا جس نے 30 سال کی زندگی گزار لی ہو، وہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر عقل مند سے عقل مند یہ بتا دے کہ میں نے یہ بنایا ہے. گھر بھی بنایا تو مدد لے کے بنایا ہے، کھیتی بھی کری ہے تو مدد لے کے کری ہے. خود انسان کا اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا اور پھر نشانیاں پھیلا دی، بکھیر دی نشانیاں کہ پہچانو. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، اس پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو پہچانو. اور پہچاننے کے لیے ساری علامتیں، بے شمار علامتیں ہیں. یہ صبح کا ہونا، یہ شام ہونا، یہ رات، دن کا ڈھلنا، رات ہو جانا، پھر صبح ہونا. اور جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے دکھتے چلے جا رہے ہیں. ٹریلین سیلز ہیں جس سے انسان بنا ہے، اور ہر سیل کا لاک الگ، تالا الگ. وہ جب اس سے متعلق میچ جب تک نہیں ہوتا تب تک وہ کھلتا نہیں ہے، وہ جب تک کھلتا نہیں ہے تب تک بات آگے بڑھتی نہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور انسان کو بنا دیا، پھر انسان نے زمین پہ پیر پٹک کے چلنا شروع کیا. اس کو شوق ہو گیا کہ وہ خالق ہے، بنانے والا ہے. میں نے یہ گھر بنایا، میں نے یہ گھیر بنایا. لیکن موت کے وقت کو ایک لمحہ تبدیل نہیں کر سکا. تو کیا بنایا تو نے؟ کس کے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے تو؟ عجیب بات یہ ہے کہ زندگی گزاری ایمان کے ساتھ، مسلمان بن کر، اور موت بھی ایمان پر آ گئے تو آدمی کامیاب ہو گیا. اب اس کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا. لیکن جب تک موت نہ آ جائے تب تک یہ خطرہ برابر موجود ہے کہ پتہ نہیں وسوسہ دل میں آ جائے اور پھر
اچھا خاصا بنایا کام بگڑ جائے. اور یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان. یہ یقین ہو کہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور اسی کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہیں. ظاہر میں کچھ بھی محسوس ہوتا ہو، فیصلہ تو وہی سے ہوگا، عزت کا بھی ذلت کا بھی. لوگ اس میں عزت سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسا ہو رہا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں، حالانکہ ہمارے لیے عزت اس میں رکھ دی گئی ہے کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ویسا کریں. ہمارا سماجی نظام، سماج کا سسٹم اگر دوسروں کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. یہ دھیان رکھیے گا. سجدے کے لیے اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے اس کے سجدے کی ضرورت. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیا تو اللہ پہ احسان کر دیا. وہ تو فرشتے بہت ہیں اور نافرمانی ہوتی رہے گی، بے فکری کی زندگی گزرتی رہے گی جیسی گزر رہی ہے. تو اللہ تعالی کسی اور قوم کو چن لیں گے، ہٹ جائے گا، کسی اور قوم کو توفیق عطا فرما دیں گے. یہ تو پروردگار کی مہربانی کہ سجدہ کرنے کے لیے، بات ماننے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے اس نے ہمیں سلیکٹ کر لیا. ورنہ ہم سے زیادہ قابل، پڑھے لکھے، طاقتور لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. ہمیں پروردگار نے، اللہ رب العزت نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، اور ہم بے فکرے ہو گئے، سوچنا بند کر دیا. یہ سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے سوچنا بھی بند کر دیا ہے. جس قوم کو ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی فکر پر زوال آتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت پہ فالج پڑ جاتا ہے. وہ اس راستے پہ چلنے لگتی ہے جس پر اس کی دشمن اقوام چل رہی ہیں، جن کے لیے رہبر بنا کے منتخب کر کے اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں بھیجا. ہم ان کے فالوور بن گئے، رہبر فالوور بن گیا، پیچھے چلنے والا بن گیا. تو بدلاؤ لانا میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کے پاس بدلاؤ آئے گا تو قوم کے پاس بدلاؤ آئے گا، اور قوم کے پاس بدلاؤ آئے گا تو انشاءاللہ اس قوم کو کوئی ذلیل رسوا نہیں کر سکے گا، کبھی نہیں کر سکے. ہماری عزت اور ذلت تبدیلی کے اندر ہے. اس پرانے دھڑے سے ہٹنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا. ڈھونڈیے، تلاش کیجیے کون سا راستہ ہے. ان کی صبح کیسی ہوتی تھی، دوپہر کیسی ہوتی تھی، شام کیسی ہوتی تھی، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، برابر والوں کے ساتھ کیسا کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا کرتے تھے، وہ دوست کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، وہ دشمن کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. وہ جب غصے میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب خوش ہوتے تھے، خوشی کا موقع ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے. ڈھونڈو
مشکل نہیں. وہ کہنے والے کہتے بھی رہتے ہیں, سننے والے سنتے بھی رہتے ہیں. اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے, ایک سے سن لو, دوسرے سے نکال دو. یہاں سے جائیں گے, باہر نکلنے سے پہلے بھول چکے ہوں گے, ابھی بھی بھول چکے ہوں گے. کہنے والے بھی ایسے ہیں, سننے والے بھی ایسے ہیں, سب کا حال ایسے ہی ہوگا. احساس ہی ختم ہو گیا. بہت پہلے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا, قوم کو احساس کو فالج ہو گیا. میں نے جملہ پڑھا تو میرے دل کو لگ گیا. قوم کے احساس کو فالج ہو گیا. میرے بھائیوں بزرگوں, کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ضرورت باتوں کی نہیں, ضرورت بدلاؤ کی ہے, تبدیلی کی. یہ اسکاؤٹ کا کام شروع کیا گیا ہے, یوتھ کلب بنایا گیا ہے. اس میں نیت یہی ہے کہ اپنے نوجوان جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہیں, اپنے ذہن کو کمزور کر رہے ہیں, ان کی تربیت کری جائے, جسمانی بھی اور ذہنی بھی, کام پہ لگایا جائے. جب تک کام نہیں ہوگا, عمل نہیں ہوگا, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. اور جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک آپ رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکیں گے. اور دنیا آپ کی طرف نگاہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے. اور حالات سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کے حالات سے مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اتنا میدان ہے کام کرنے کا, کاش بس کوئی کام کرنے والا ہو جائے. اتنا میدان ہے. عزتیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, رفعتیں, بلندیاں آپ کے لیے راہ بچھائے بیٹھے, کہ کوئی ہے چڑھنے والا, کوئی ہے چلنے والا اس راستے پہ. راستہ سنسان پڑا ہے, اور مسلمان ہی چلنے والا ہے, دوسرا چل نہیں سکتا. پر مسلمان نے چلنے کی نیت چھوڑ دیا, گھر بیٹھ گیا اور دوسروں کے راستے پہ چلنے لگے. میرے بھائیوں بزرگوں, ایمان اور عمل, یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو موت ایمان پر ہوگی. ایمان بغیر عمل کے ادھورا ہے. ایمان اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا. عمل کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرنے کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا, جھولی پھیلانی پڑے گی کہ اللہ آپ نے عمل کی توفیق دی, اب اس عمل پہ ہم کو باقی رکھیے, اتنا باقی رکھیے کہ موت آ جائے. مرتے دم تک ہمیں اس عمل پر باقی رکھیے, پر نیت کرنی پڑے گی. کوئی سوچتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں, لیکن فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں, اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے کا مطلب آپ یہ نیت کر لیجئے, یہ ارادہ کر لیجئے, کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ارادہ کر لیجئے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا میں. مسئلہ دو ہی چیزوں کی سب بنیاد ہے, ایک جھوٹ یعنی سچائی کی ضرورت ہے, اور دوسرے ایمانداری کی. یہ دو چیزیں اگر امت میں آ جائیں, باقی گناہ سے اللہ تعالیٰ خود ہی بچا لیں گے. توبہ کی توفیق ہوتی چلی جائے گی. ایک کا بھی ارادہ کر لو ان دونوں میں سے, بے ایمانی ہی نہیں کروں گا میں, ایک کا بھی اگر ارادہ کر لیں تو باقی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ خود مدد کریں گے.
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کے لیے سچ بولنے کی نیت کر لے۔ اچھا سچ بولنا بھی ضروری نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے۔ یہ کہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو سچائی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر پٹائی ہوتی ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے لگے۔ نبی علیہ السلام جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس سے پہلے ہی 20 سال پہلے اس سے پورے مکے میں دو چیزوں کے لیے مشہور تھے، سچ بات کے لیے اور امانت داری کے لیے۔ کیونکہ اگر امانت داری نہیں ہو تو لوگ بات کیسے سنیں گے؟ سچائی نہ ہو لوگ بات کیسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت صفت بنا دی تھی نبی علیہ السلام، آپ کی صفت تھی وہ صادق الامین، وہ سچے بھی ہیں، امانت دار۔ دشمن کہہ رہا ہے وہاں حبشہ جا کر، نجاشی کے بادشاہ کے پاس جا کر، وہی ایتھوپیا جہاں کا جہاز گرا ہے ابھی، اسی ملک کے بادشاہ کے پاس جا کر گئے تھے نبی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو تحویل میں لے کر واپس لانے کے لیے کہ یہ ہمارے مجرم انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ اسی بات کے لیے تو ڈیلیگیشن گیا تھا، وفد گیا تھا وہاں، اور وہ دشمنی میں بھرے ہوئے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ وہ سچے ہیں کہ نہیں؟ ہاں سچے تو ہیں، وہ دشمن کی گواہی، بدترین دشمن تھے وہ اس وقت وہ لوگ۔ اچھا امانت دار ہیں کہ نہیں؟ ہاں صاحب امانت دار تو ان کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہاں سے گواہی، مکے والے لوگ، مکے کے سرداروں نے وہاں جا کر گواہی دی، دشمن نے گواہی دی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا دوست بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچے ہیں، گھر والے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا آدمی ہے۔ اور اگر کوئی سچا ہو، امانت دار ہو، تو وہ مسلمان نہ بھی ہو تو بھی سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو گالی گلوچ نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے، آپ کے محلے میں گاؤں میں رہتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، شرافت کی، امانت کی زندگی گزارتا ہے، یہ بتاؤ گاؤں میں محلے میں اس کی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ باوجود اس کے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اس کے باوجود ہماری عزت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں گاڑی ہوگی، اچھی گاڑی ہوگی، اونچا مکان ہوگا تو لوگ عزت کریں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کے کھڑے ہو جائیں کہ بڑا چودھری آیا ہے، لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرے گا۔ دلوں کی عزت سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہے۔ پھر وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو تمہاری عزت کرے گا کہ بھئی یہ آدمی تو سچا ہے۔ وہ مسلمانوں کو چاہے گالی دے رہا ہوگا، لیکن آپ کو دیکھے گا کہے گا بھئی یہ تو سچا آدمی ہے۔ تو دونوں چیزیں اپنا لے، دونوں نہیں اپنا سکتے تو بھیا ایک ہی اپنا لو۔ سچ بولنے لگو، جھوٹ بولنے سے بچنے لگو، وہ بھی مت کرو سچ بولنا، وہ اور اونچا مقام ہے کہ آدمی سچ بولنا شروع کر دے۔ اس کی دعوت نہیں دیتا میں، کیونکہ سچ بہت مرتبہ کڑوا بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہو جاتی ہے اس سے، تو تکلیف تو دینا مقصد نہیں ہے کسی کو، بس جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ یہ طے کر لیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کبھی بھول سے عادت ہو گئی ہے نا جھوٹ بولنے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب تو ایسا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے جھوٹ بھی بولا ہے، جھوٹ ہی کو سچ سمجھنے لگے کیونکہ عادت ہو گئی ہے، اس کی ہیبٹ ہو گئی، زندگی کا لازم حصہ بن گیا ہے۔ جیسے سانس لینے کے لیے پتہ نہیں چلتا نا، جب اگر آکسیجن بند کر دو تو پتہ چلے گا نا سانس لینے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وینٹیلیٹر لگانا پڑتا ہے جس کا 10,000 روپے روز کا کرایہ ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کسی مریض کو وینٹیلیٹر پہ حلق میں ڈالتے ہیں جب آکسیجن بند ہو جاتا ہے؟ اب تو فری میں ہو رہا ہے، فری میں جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کے کتنی مصیبتیں، کتنی بے برکتی ہے، زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے، مال ہوتا ہے مزہ چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے بچنے والے کے پاس کچھ نہیں ہو تو زندگی مزے میں گزرتی ہے۔ مزے کا تعلق تو دل سے ہے، دل خوش تو سب خوش، جی خوش ہے تو کانٹوں پہ بھی آرام بہت ہے۔
چلیے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ایمانداری کی زندگی عطا فرمائے، جھوٹ سے بچائے، سچائی پہ چلائے یا نہ چلائے، جھوٹ سے بچا لے۔ یہ دوسرا مرحلہ اللہ خود پہنچائے گا سچائی پہ، جھوٹ سے بچنے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو، یہ مدرسہ تو ماشاءاللہ مثالی ادارہ ہے، اللہ تعالی اس کو مزید قبولیت سے نوازے اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا کام اس سے اور زیادہ بڑے پیمانے پر لیتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔